کہ 7 دن 8 راتیں مسلسل اللہ کے آگے سجدے میں پڑا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی سر اٹھائیے، اور جملے اللہ کے سنیے، قل کہیے، تسمع سنا جائے گا آپ کے کہے ہوئے کو، سل سوال کیجئے، تعطا عطا کیا جائے گا۔ تیسرا جملہ واشفع شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، تشفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بھائی یہاں روک کر کے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرمائیں گے سل سوال کیجئے، کیوں؟ مانگنے پر ہی دے گا کیا؟ وہ کیا بن مانگے نہیں دے سکتا؟ آ رہی یہ بات سمجھ؟ وہ بن مانگے بھی دے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ دل کی مرادوں کو، وہ حاجتوں کو اور ضرورتوں کو جانتا ہی نہیں جانتا، لیکن اللہ فرمائے گا سل سوال کیجئے، مانگیے، کیوں؟ آج ہی تو میں بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو، قیامت تک آنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، جو آپ کو مانتے مانتے اتنا مان لیتے تھے کہ عقیدت میں اپنا عقیدہ خراب کر لیتے تھے۔ عقیدت جب بڑھتی ہے تو عقیدہ خراب ہوتا ہے نا سمجھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ چاہنے والوں نے بھی جب عقیدت بڑھائی، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا۔ عقیدت بڑھتی ہے، غلو ہوتا ہے تو پھر عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ آج بھی عقیدہ خراب ہے، نبی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننا تھا، اس طرح مانا کہ خدا بنا دیا، اور اشعار لکھ دیے بڑی بڑی دیواروں پر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا، مانا تو اتنا مانا۔ اللہ اس دن سب کے سامنے فرمائے گا سل، اے نبی سوال کر، میں آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ منگتا کون ہے اور داتا کون ہے۔ آج ہی تو سمجھانا چاہتا ہوں دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ دوں گا لیکن آج مانگنا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ میں رسولوں کا رسول تھا، پیغمبروں کا پیغمبر تھا، نبیوں کا نبی تھا، نبیوں کا نبی ہونے کے بعد بھی میری حیثیت اللہ کے مقابلے میں ایسی ہے کہ میں منگتا ہوں اور وہ داتا ہے، میں سوالی ہوں، میں مانگنے والا ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ مانگیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدہ سے سر اٹھا کر اللہ سے پھر مانگوں گا اور کہوں گا امتی امتی، اللہ میری امت۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے جائیے اخرج من کانا فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان۔ آپ کی امت، اپنی امت کی بات کرتے ہیں، آپ کی امت میں سے جس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر، جو جانتے ہیں جو کے دانے کے برابر کسی کے دل میں ایمان ہے، میں نے اس کو جہنم سے نکال دیا، آپ بھی نکال دیجئے، الگ کر دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنْطَلِقُوا، میں جاؤں گا اپنی امت کی چھٹائی کروں گا، فرشتے بتائیں گے اس کے دل میں بھی جو کے برابر ایمان۔ یہ حدیث میں بیان تو کر رہا ہوں، پتہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بیان نہ کیا کریں، میں کہتا ہوں نہیں یار بیان کرو، چھپانا نہیں چاہیے۔ آدمی اللہ سے نا امیدی پر نہ اتر ہے، امید رکھے، گناہ ہوتے ہیں اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے۔ کہتے ہیں جب نکال لوں گا، نبی کی ہوشیاری دیکھیے، نبی کو بھی ایک راہ کا پتہ چل گیا، ایک منوانے کی جگہ پتہ چل گئی کہ وہاں جا کر منوایا جا سکتا ہے،
روٹھے ہوئے رب کو منایا جا سکتا ہے، غصہ کرنے والے رب کے غصے کو نرمی سے بدلا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں پھر جاؤں گا فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، اللہ کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ دوسرا سجدہ ہے، اللہ کی وہی حمد و ثنا۔ بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں پھر اللہ کو پھر رحم آئے گا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے نا، مانگیے نا دوں گا، سفارش کیجئے قبول کروں گا، کہیے سنوں گا۔ وہ کہیں گے امتی امتی، اللہ میری امت۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ جائیے فخرج فاخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردلۃ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دیجیے، وہ بھی جہنم سے۔ رائی کا دانہ جانتے ہیں؟ رائی بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقُ، میں جاؤں گا، چلو جی رائی کے دانے کے برابر جن کے دل میں ایمان ہے نکلو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نکال لوں گا پھر جاؤں گا، فَأَعُودُ، اعادہ کروں گا، لوٹوں گا اسی جگہ پر جہاں سے مل رہا تھا، فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ کون سا سجدہ ہے بھائی؟ تیسرا سجدہ۔ اور پھر میں اللہ سے مانگوں گا اور خوب حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ پھر فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، کہیے سنوں گا، مانگیے دوں گا، اور سفارش کیجئے سفارش قبول کر لوں گا۔ اللہ کس طرح کہیں گے امتی امتی، اللہ میری امت؟ تو اللہ کیا کہیں گے؟ فاخرج من کان فی قلبہ، اللہ اکبر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سنیے گا الفاظ۔ اخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال ذرۃ خردلۃ فاخرج منہا۔ 3 دفعہ کیا فرمایا؟ ادنا ادنا ادنا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ ادنا کو سمجھنا ہو تو آپ اس کے اپوزٹ سے سمجھیے، اعلی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعلی بلند ترین اور ادنا پست ترین، کمتر کم ترین۔ کس کا کمتر؟ سنیے، اللہ فرمائیں گے، اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ فرمائیں گے رائی کا دانہ لے لیجئے، رائی کا دانہ، اور اس کے ٹکڑے کیجئے، اس میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو، بھائی سمجھیے گا، رائی کا دانہ، اس کے ٹکڑے کیجئے جتنے کر سکتے ہیں، اور پھر جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو اس ٹکڑے کو الگ کیجئے، پھر اس کے بھی ٹکڑے کیجئے، اور پھر اس میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا رہ جائے اس کو الگ کیجئے، پھر اس کے بھی ٹکڑے کریں، اور تیسری مرتبہ رائی کے دانے کے ٹکڑے کرتے کرتے جو سب سے چھوٹا سا ٹکڑا رہ جائے، جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اٹھوں گا۔ آج امتیوں سے نبی کی اتنی محبت، اور نبی سے کیا محبت ہے امتیوں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر میرے دوست میرے بزرگوں، قصہ مختصر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پھر آ جاؤں گا۔ سجدے میں تو میری بہت کچھ رہا ہے، یہ تو ہم نہیں لیتے نا سجدے میں۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، کیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی، کیا ہے یہ؟ سبحانہ تو پاک ہے اللہ، میں گناہوں سے ناپاک ہو چکا ہوں۔ ربی تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ الاعلیٰ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ اور اللہ دیکھ، میں نے اپنا چہرہ، اپنی پیشانی میں نے زمین پر رکھ دی ہے، پگڑی زمین پر رکھ دی ہے، ناک زمین پر رکھ دی، تو اعلیٰ میں ادنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں ثم اعود الرابعہ، چوتھی مرتبہ آؤں گا، فاخر له ساجدا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ہے بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے یہی۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا
پھر میرے اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اب مانگو کیا چاہیے اور کیا چاہیے. تو اب الفاظ سنیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا اذن لی، اذن کہتے ہیں اجازت کو، اذن لی مجھے اجازت دے دیجئے، فی من قال لا الہ الا اللہ، آپ بس یہ کہہ دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا سمجھ کر اور اپنا عقیدہ توحید کو بنا کر کے رکھا، بس آپ مجھے کہہ دیجئے، اجازت دیجئے، ان کو لے جاؤں جنت میں. اور یار اللہ کا بھی جواب سنیے، اللہ نے کیا جواب دیا نبی کو. اس جواب کو سن کر اگر کوئی موحد نہ بنے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی لیسا لکا ذالکا، یہ نہیں مانگ سکتے آپ. سمجھیے آپ کو کیا الفاظ ہیں اللہ، لیسا لکا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا میں، کہ آپ کہیں ان کو چھوڑ دو، نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں. اب یہاں پر نبی کی بھی انتہا ہو گئی. سمجھیے گا میرے بھائی. اب اگلے الفاظ اللہ فرمائیں گے، بات اب آپ کر رہے ہیں عقیدہ توحید کی، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، عقیدہ توحید کے اوپر جس نے زندگی گزاری ہو، عمل میں کوتاہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے. اللہ فرمائیں گے نبی آپ کی حد ہو گئی، آپ مانگتے رہے میں دیتا رہا، ایک دفعہ مانگا، دوبارہ مانگا، تیبارہ مانگا، میں دیتا رہا. اور اے میرے حبیب اب آپ آ گئے ہیں عقیدہ توحید کو لے کر، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دے. لیسا لکا ذالکا، آپ کی وجہ سے نہیں. اللہ پھر کس کی وجہ سے چھوڑے گا جہنم سے؟ اللہ فرمائیں گے سنیے، وعزتی، بخاری کی حدیث، اللہ نے 4 قسمیں کھائیں. وعزتی، اے میرے نبی مجھے میری عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وکبریائی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم. 4تھی قسم، وعظمتی، مجھے میری عظمت کی قسم، اخرجو من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو عقیدہ توحید کی وجہ سے میں خود جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا.